تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصیبت آپ کو آئی ہے, پریشانیاں آئی ہیں, تکلیف آئی ہیں, صحابہ کرام کو پریشانیاں آئی ہیں, انہوں نے ہر اپنی پریشانی کے موقع پر نہ نبی کو پکارا ہے, صحابہ کرام نے نہ نبی کو پکارا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور نبی کو پکارا ہے. نبی نے بھی صحابہ کرام نے بھی ہر مصیبت ہر موقع پر اللہ کو پکارا ہے. ہاں یہ جائز ہے کہ آپ کسی نیک آدمی کہہ دیں آپ میری دعا کر دیں, ایسا کرنا جائز ہے. یہ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے, اور صحابہ کرام اب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہم دعا کر دیجیے, تب دعا کیا کرتے تھے, ایسا کرنا جائز ہے. جیسا میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک حق یہ ہے کہ عقائد کے معاملے میں اب جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگا جائے, اس سے التجا کیا جائے, کسی اور کو جو ہے نہ مانگا جائے, ہاں کوئی بھی ہو. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کی ہے, آپ نے کبھی نماز کو نہیں ترک کیا ہے. اگر ہم نبی کو اسوہ مانتے ہیں, آئیڈیل مانتے ہیں, ضروری ہے کہ ہم نماز کو ترک نہ کریں. لیکن آج دیکھ لیجئے امت مسلمہ کا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 80% ایسے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں. جب جمعہ کو دیکھتے ہیں مسجدیں بھری ہوتی ہیں, بالکل مسجد میں جو ہے ایک جو ہے لائن مسجد جو ہے بھری ہوا کرتی ہے, لیکن اور دنوں میں ایک سب سے زیادہ نہیں ہوا کرتا ہے. کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں, نبی کی محبت کا دعویٰ کریں, ہمارا عمل یہ ہو کہ ہم نماز نہ پڑھیں. اے لوگوں, نماز چھوڑنا کفر ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو میں نے کہا ہے فقط کفر, کہ وہ کافر ہو گیا. اللہ فرماتا ہے کہ اس نے نماز چھوڑ دیا, اس نے شرک کیا ہے. وہ کہ اللہ بتا ہے اقیموا الصلاۃ وکونوا من المشرکین, کہ نماز قائم کرو اور مشرک مت ہو جاؤ. اسی طرح سے بہت سی احادیث اس موضوع پر آئی ہوئی ہے, کافی آیتیں ہیں جو وضاحت کر رہی ہیں کہ نماز چھوڑنا کفر اور شرک ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے یہاں بھی اب یہ معمول تھا کہ وہ نماز چھوڑنے والے کو بے دین تصور کرتے تھے, ان کے بارے میں خیال یہ جو ہے منافق ہے وہ تم کو تصور ہوا کرتا تھا. اس لیے اے لوگوں اپنی نماز کی پابندی کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم اسوہ مانتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمارے اخلاق اونچے ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ اچھا اخلاق کا برتاؤ کیا ہے, خواہ وہ آپ کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو, خواہ مخالف ہو, خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, آپ سب کو اچھا اخلاق کا برتاؤ کیا ہے. آپ نے آپ کا اخلاق ہر جگہ پہ اونچا رہا ہے, خواہ وہ آپ کی محبت کرنے والے ہو یا آپ کے دشمن ہو, سب اپنا اچھا اخلاق کا ثبوت دیا ہے. آپ سے فرمایا کہ سنو خیرکم خیرکم لاہلکم, تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے. یاد رکھو میں سب سے اچھا اپنے اہل و عیال کے لیے ہوں. تو کہنے مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی ہر ایک اچھا اخلاق کا برتاؤ کرنا چاہیے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہر معاملے میں نبی کو اسوہ مانے, ہم کسی اور کو اسوہ نہ مانے. مسلمان جو ہے غیروں کے طریقے پہ چل رہا ہے, غیروں کے اسوہ کو عمل کر رہا ہے, خواہ وہ یہود ہو نصارہ ہو. نوجوانوں کو دیکھیے, نوجوانوں کے لباس ایسے لباس ہوتے ہیں جو کسی فلمی ہیرو کے لباس ہوا کرتے ہیں, یہودی کے لباس ہوا کرتے ہیں. نوجوان جو ہے فلمی ہیرو کی نقل کرتے ہیں, ہماری عورتیں فلمی ہیروئن کی نقل کرتی ہیں, ہمارے لڑکے بال کٹواتے ہیں تو کسی ہیرو یا کسی جو ہے ایکٹر کی یا دوسرے ایکٹر کی جو ہے نقل کرتے ہیں, ویسے بال بنواتے ہیں. یہ ہمارے شان خلاف ہے. ایک نبی کی محبت کرنے والا, نبی سے پیار کرنے والا غیروں کے طریقوں کو اپنائے, یہ ہمارے شان خلاف ہے. میں نے کہا اے مسلمانوں, اگر آپ کو نبی سے محبت ہے, نبی سے پیار ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ پر عمل کیجیے. آپ جو ہے ہر معاملے کو اسوہ تصور کیجیے, مانیے, اس پہ عمل کیجیے. اور نبی کتاب کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات توفیق دے. بکا سے